اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، کامیاب زندگی کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اصل میں کامیابی ہے کیا چیز؟ قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ آخر انسان کی کامیابی کن چیزوں میں ہے، اور ناکام لوگ کون ہیں، خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ذرا پیچھے نگاہ دوڑا کر دیکھو، جن جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و والا کر کے رکھ دیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قومیں اس بات پر شاہد ہیں، اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ جب جس قوم نے، جس فرد نے بھی اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کے قانون کو جھٹلایا ہے، اللہ کے دین کو بالائے طاق رکھا ہے، تو اس نے مزہ چکھا ہے سزا کا۔ اللہ کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا ان لوگوں پر غور کرو کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی ہے ان کو ہم نے کیسی کیسی سزا دی ہے اور کیسے کیسے عذاب سے انہیں دوچار کرایا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ بندوں کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان زمانوں کی قسم جو گزر چکے ہیں اور جو چل رہا ہے اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کیسی کیسی مصیبتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو پھر تم بھی چھوڑے نہیں جاؤ گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کو برباد کیا، قوم عاد کو برباد کر دیا، قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم لوط کو برباد کر دیا۔ یہ سب وہ قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کی بات کو مان کر نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تباہ برباد کر رکھ دیا۔ اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اپنا پالنہار مان لیا، اپنا کریٹر مان لیا، اور پھر صرف اس پر ہی بس نہیں کیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے بس اتنا کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آیا جائے اور بس اللہ کو مان لیا اور زبان سے کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اللہ کا بندہ زبان سے کہنے سے بندہ نہیں بنتا ہے، بندے کا کام ہوتا ہے، بندہ عبد سے نکلا ہے۔ عبدیت جس شخص کے اندر نہیں ہے، غلامی جس شخص کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ مالک کا وفادار تو وہ ہوتا ہے جو مالک کی ہر بات کو مانے، اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے اور اس کی ہر بات کو مانے۔ بندگی کہتے ہی غلامی کو ہیں۔ بندہ بندگی تبھی کرے گا جب وہ اپنے رب کو رب تسلیم کر لے گا، اس کو اپنا مالک تسلیم کر لے گا، خلوص دل کے ساتھ جب اس کو مالک مانے گا تو وہ اس کو اپنا رب تسلیم کر لے گا۔ تو اس پر جب ایمان لے آیا تو وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کام بتائے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ کام کرو تب تم مکمل کامیاب ہوگے۔ وہ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ فرمایا خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا یہ کام ہے کہ تم بدی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرو، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیاں اختیار کرو، برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، رمضان میں روزے رکھو، استطاعت ہونے پر زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہونے پر حج کا سفر بھی کرو، حج ادا کرو۔ یہ چیزیں بھی کرنا ہے اور صالح اعمال کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو نیکی کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد انسان کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ صالح اعمال کرے، خود اچھا بنے، نیک بنے، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرے، اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر ایک ڈیولپمنٹ پیدا کرے، ایک چینج لے کر آئے، تب وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے۔
اور اچھے انسان بننے کی یہ جو کچھ کوالٹی اس انسان کے اندر ہونا چاہیے تب وہ سفلتا کے راستے پر پہنچے گا، وہ کیا کیا کام ہے کہ انسان خود اچھا بننے کے بعد، خود نیک بننے کے بعد کیا کام کرے، وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب جن اچھائیوں کو اس نے اپنا لیا ہے، جن اچھائیوں کو اس نے قبول کر لیا ہے اور جن پر وہ خود عمل کرتا ہے، جن اچھائیوں کو اچھا جان کر اس نے اختیار کیا ہے، اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ اچھائیاں دوسروں تک بھی پہنچائے۔ وہ قرآن مجید کی شکل میں جو پیغام، جو حق تیرے پاس آ گیا ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت تک پہنچاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس اسلام کی وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ تو یہ قرآن مجید جو ہمارے تک آ گیا ہے، جو حق ہے، اور اس حق کو لے کر اب ہمیں دنیا کے سامنے جانا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا نسخہ ہدایت ہے جس سے انسان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ اور پوری دنیا کے امام بن جاؤ۔ یہ قرآن وہ سرچشمہ ہدایت ہے، جب جس نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے مطابق زندگی بنائی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کا امام بنایا ہے۔ تو اس قرآن کو تم اپنا جب امام بناؤ گے تو یہ قرآن تم کو دنیا کا امام بنا دے گا۔ تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کامیابی کی ایک شرط یہ ہے کہ تم اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھ جاؤ، جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے، جس نیکیوں کو تم نے اپنایا، جس اچھائی کو تم نے اپنایا، وہ اب دوسروں تک لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر بڑا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب اس حق کو پہنچانے میں تمہارے ساتھ جو پریشانیاں، جو رکاوٹیں، جو مصیبتیں آئیں گی، ان کو تمہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اور یہ اتنی کانٹے کی بات ہے کہ جس شخص کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے وہ اسلام کا کام نہیں کر سکتا، وہ دین پر نہیں چل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ وہ تو تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ جائے گا، گھبرا جائے گا، حوصلہ کھو دے گا۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ حوصلے والا ہوتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، مصیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کامیابی کی 4 نشانیاں ہیں۔ جو انسان کامیابی چاہتا ہے وہ ان 4 باتوں پر عمل کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر صالح اعمال کرے، پھر دین کی دعوت دے، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کے ساتھ ڈٹا رہے اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اپنا کام لینا چاہتا ہے انہیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور وہ حوصلے مند لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔